دیکھیں امام اثر سے سنخیت ضروری ہے. سنخیت کس کو کہتے ہیں؟ مشابہت. آپ جب فوج میں کسی کو بھیجتے ہیں, پولیس میں کسی کو بھیجتے ہیں, ڈیل ڈول دیکھ کر وہ انتخاب کرتے ہیں. ایک بونا ہو تو اس کو وہ کبھی بھی نہیں لیتے, ایک بہت موٹا تازہ ہو تو اس کو بھی نہیں لیتے. کیوں؟ وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی سپاہی کے لیے جو شرائط ہے ان شرائط پر وہ پورا اترتا ہو اپنے بدن کے لحاظ سے. مشابہت اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فوج میں خصوصاً آپ ان کے قد کاٹ, ان کی صحت اور ان کے جسمانی ڈیل ڈول اور وزن سب میں مشابہت ہوتی ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ. مشابہت امام اثر کے قریب جانے کے لیے مشابہت ضروری ہے. مشابہت ہمیں پیدا کرنی ہے, ان کو نہیں. ہم نے اپنے اندر وہ رنگ پیدا کرنا ہے جو باعث بنے کہ وہ ہمارا انتخاب کریں. اور وہ رنگ کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارے دل ان سے جڑے ہوں گے, جب ہم ان کی اس راہ و روش کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر انتخاب کریں گے, جب ہم ان کے ظہور کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میدان عمل میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے, جب ہم ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اسی قد کاٹ اور قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس قوت کا مظاہرہ وہ چاہتے ہیں ہماری طرف سے. جب ہم اس طرح سے میدان میں کھڑے ہوں گے تو پھر ان کی بھی نظر عنایت ہم پر ہوگی. اور اگر ہم میدان میں کھڑے نہ ہوئے اور دبک گئے تو پھر یقین جانیں پھر ان کی بھی توجہات ہم سے ہٹ جائیں گی. آج جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, صبح میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا, رات کو دوحہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, دور سے انہوں نے دیکھا, پہچان گئے اور پھر میرے گرد جمع ہو گئے. بھائی پاکستان میں یہ ہو رہا, وہ ہو رہا, یہ کمزوری ہے, وہ کمزوری ہے, یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے, شیعہ ختم ہو رہے ہیں, شیعوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, شیعہ کمزور ہو گئے ہیں, ضعیف ہو گئے. میں نے ان سے 2 باتیں کی, وہ میں آپ سے شیئر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ یاد رکھیں, ایک دفعہ ہم صرف ایک گھر کو سامنے رکھتے ہیں, ایک دفعہ ہم ایک محلے کو سامنے رکھتے ہیں, لیکن کسی اور مقام پہ آپ پورے شہر کو, پورے ملک کو, ایک پورے بر اعظم کو اور پھر پوری دنیا کو سامنے رکھتے ہیں. مکتب تشیع کسی گھر کی تنظیم کا نام نہیں ہے. مکتب تشیع کسی گلی محلے کے مذہب کا نام نہیں ہے. پاکستان میں کئی فرقے ہیں, ہر فرقے کی ایک بنیاد ہے, کوئی علاقہ ہے, کوئی شہر ہے, ایسا ہی ہے نا. مکتب تشیع کا ایسا نہیں ہے کہ مکتب تشیع نجفی ہو, مکتب تشیع قومی ہو, مکتب تشیع دیوبندی ہو, مکتب تشیع بریلی سے ہو, مکتب تشیع مکی ہو, مکتب تشیع عسکری ہو. کسی شہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مکتب تشیع الہی ہے. الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سیطرہ اور دسترس جہاں جہاں تک ہے مکتب تشیع کا تعلق وہاں تک ہے. اس حوالے سے اس کو کسی گلی, کسی شہر, کسی علاقے کے حدود میں نہ دیکھو, اس کو پوری دنیا کے سناریوں میں دیکھو. اور اس کے بعد اگلی بات, 30 سال پہلے مکتب تشیع جہاں پر کھڑا تھا, 40 سال پہلے یہ مکتب جہاں پر کھڑا تھا, اس کے مقابلے میں آج دیکھو جہاں پر کھڑا ہے, آپ کو محسوس ہوگا کہ 100 گنا اس مکتب نے ترقی کیا ہے. 100 گنا, نہ 10 گنا, نہ 3 گنا, نہ ڈبل, نہیں, 100 گنا ترقی کی ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب اسلام کا چہرہ ہی اہل سنت والا تھا, اور آج جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو بے بانگ دہل پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ 2 چہرے ہیں, ایک علوی چہرہ ہے اور ایک خلافت کا چہرہ ہے. آج اس مکتب کا جو تعارف ہے وہ تعارف دہشت گردی نہیں ہے. اس مکتب کا تعارف ظلم اور ستم کرنا نہیں ہے. اس مکتب کا تعارف تحرک ہے, حرکت ہے, بیداری ہے, انسانی معاشروں کو ظلم کے چنگل سے نجات دلانے کی دعوت ہے. اور اس مکتب کا تعارف پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ حریت فکر ہے اور بیداری ہے. حریت فکر, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا
کے اعتراف پر مجبور ہے کہ یہ مکتب وہ ہے جس کی آغوش میں پلنے والے نہ ظلم کرتے ہیں نہ ظلم سہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ نہ ظلم سہے کوئی مکتب اور نہ ظلم کرے. کہیں اور آپ کو یہ بات نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی. کسی بھی مکتب فکر میں اسلام کے جتنے بھی مکاتب ہیں وہ ظلم کرتے بھی ہیں اور سہتے بھی ہیں. ظلم جب سہتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں جتنا مار سکتے ہیں مارو، اور جب ظلم کرنے پر آتے ہیں تو پھر بھی بربریت کی انتہا کر دیتے ہیں اور کہیں پر ان کو سٹاپ نہیں ہوتا، کہیں پر وہ رکتے نہیں ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں. اور دوسری بات، گزشتہ ان 4 دہائیوں میں مکتب تشیع کے اندر حریت فکر کی جس تحریک نے جنم لیا اور مکتب تشیع کی طرف پوری دنیا کی توجہات مبذول ہوئی، اس کے نتیجے میں آج جب کرملن میں یا وائٹ ہاؤس میں جب دنیا کی قوموں کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں پر جب مکتب تشیع یعنی اسلام کی بات ہوتی ہے اور اسلام کے ساتھ جب مکتب تشیع کی بات ہوتی ہے، اسلام کے ایک توانا، مضبوط اور مستحکم صورت کی شکل میں، تو اس وقت بات یہ ہوتی ہے کہ مکتب تشیع نے ایک چاند کی صورت میں دنیا کے اس پورے خطے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. افغانستان سے یہ شروع ہوتا ہے، پاکستان، پھر ایران، پھر عراق، پھر یمن، پھر یہ کویت، یہ سارا اس کے اندر ہے، پھر لبنان. یہ سارا اگر آپ دیکھیں یہ چاند کی ہلالی صورت میں شیعہ ہلال. اور آج جب داعش کی طرف سے، داعش جانتے ہیں نا کون ہے جی، جو اس وقت تحریک سیریا میں اور عراق میں چل رہی ہے. داعش مخفف ہے دال، الف، عین اور شین. داعش کا مطلب کیا ہے؟ دولت الاسلامیہ فی العراق والشام، یعنی شام اور عراق میں اسلامی حکومت. اور اس کا تصور دے کر جو سلفی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی آبرو نہیں ہے. ان کا کام صرف اور صرف دہشت پھیلانا اور بے گناہوں کا قتل عام ہے. میں بھی عراق سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں کے اہل سنت سے بھی ملا ہوں، وہاں کے شیعوں سے بھی ملا ہوں، وہاں کے علماء سے بھی ملا ہوں. جب اہل سنت علماء سے میری بات ہوئی ہے تو وہ جب رونا روتے ہیں اپنی مظلومیت کا انہی ظالموں کے ہاتھوں، تو اس کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو جنت میں زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں اب تک کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 20,000، کوئی کہتا ہے 15,000 شیعہ شہید ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ صدام نے اپنے اس 30 سالہ دور میں کتنے بے گناہوں کا قتل عام کیا تھا؟ 2.8 ملین، 28 لاکھ لوگ. یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی، کسی اور کی میں بات نہیں کر رہا. 28 لاکھ لوگوں کا قتل بقول بی بی سی کے صدام نے ان 3 دہائیوں میں عراق کے اندر کیا. عراق کی پوری آبادی کتنی ہے؟ 3 کروڑ. 3 کروڑ میں سے اگر 30 لاکھ آپ نکالتے ہیں 10%، ایسا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ قوم زندہ رہی، وہ قوم مقاومت کرتی رہی. اور آج آپ کے سامنے ہے اس کا نتیجہ. آپ صرف کسی ایک علاقے کو نہ دیکھیں، مجموعی طور پر دیکھیں کہ آج داعش کا نعرہ کیا ہے؟ ہم نے شیعی ہلال کو توڑنا ہے. شیعی ہلال کو توڑنا کہاں سے؟ عراق اور شام سے. یعنی کمر سے ہم 2 ٹکڑے کر دیں، ادھر والوں کو ادھر سے جوڑنے نہ دیں. کیوں؟ اس لیے انہیں معلوم ہے کہ یہ شیعی ہلال اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں پر بھی رہیں اپنے دین کی
کی خدمت کے لیے پوری طاقت استعمال کر کے رہے. اللہ سے یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے مکتب کی شناخت کے ساتھ دنیا میں سر اٹھا کر جیے اور سر اٹھا کر مرے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم بستر پر نہیں بلکہ میدان عمل میں اللہ کے دشمنوں سے نبل آزما ہوتے ہوئے اللہ کے بدترین دشمنوں کے ہاتھوں اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے. اللہ سے دعا ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے, ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرمائے, ہمیں جب تک جیتے ہیں ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی جتنی بھی شرعی حاجتیں ہیں ان کو قبول فرمائے, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کی رسوائی سے نجات عطا فرمائے. جن گھروں میں پریشانیاں ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام عصر کے صدقے میں ان پریشانیوں کو دور فرمائے. جن گھروں میں بچیاں ہیں شادیاں نہیں ہوئی انہیں صالح رشتے عطا فرمائے. جو بے اولاد حضرات ہیں ان کو امام عصر کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرمائے, اور پوری قوم کو یکسوئی اور یکجائی کے ساتھ ہر دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کو جو قوتیں مٹانا چاہتی ہیں ان کو اللہ سے دعا ہے کہ فوری طور پر ان کو مٹا ڈالے, اور ہمیں اپنے وطن, اپنے ملک, اپنے دین اور اپنے نظریات کی حفاظت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سب مل کر ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے.